अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आज बात करेंगे उसामा नदीम कत्ल की जो JIT रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ चुकी है और बड़े ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात इस JIT रिपोर्ट में सामने आए हैं और वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो इस JIT रिपोर्ट में शामिल है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसामा सत्ती के कत्ल के हवाले से बड़ा हुक्म दे दिया है, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस केस के हवाले से आपको बताऊं कि इससे पहले जितना भी कुछ हुआ वो मैंने इसी YouTube चैनल के ज़रिए आपके सामने रखा और हमने भरपूर जो है आवाज़ बुलंद की उसामा नदीम कत्ल केस के हवाले से और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाने के हवाले से। तो आज ये जो रिपोर्ट नशर की गई है, जो पब्लिश की गई है, इसमें जो निकात सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है उसमें उसामा नदीम को बेगुनाह करार दे दिया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और पुलिस एहलकारों को जो इसमें मुलव्वस थे उन तमाम जो हक़ाइक़ इसमें रखे गए हैं। इसमें साफ़ तौर पे कहा गया है कि 4 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने मुख्तलिफ़ अतराफ़ से जो है फायरिंग की गई, और ना सिर्फ चारों अतराफ़ से फायरिंग की गई क्योंकि पुलिस का ये दावा था कि जो है पीछे से फायर किए गए और गाड़ी को रोकने के लिए फायर किए गए। तो इस रिपोर्ट में साफ़ तौर पर कहा गया है कि ये फायर खड़ी गाड़ी के ऊपर किए गए हैं और चारों अतराफ़ से किए गए हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में फायरिंग के हवाले से ये भी कहा गया है कि बड़े पुरअमन तरीके से, इतने सुकून के साथ उन्होंने फायरिंग की कि जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने बैठकर भी फायर किए और खड़े होकर भी जो है गाड़ी के ऊपर फायर किए गए। इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट में वाज़े कहा गया है कि ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत जो है उसामा नदीम का कत्ल किया गया है। दूसरा, इस रिपोर्ट में जो अहम नुक्ता है वो ये कहा गया है कि गोलियों के 18 खोल को 72 घंटे के बाद जो है फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। यानी कि पुलिस जो बात की जा रही थी कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो वो इस रिपोर्ट में वाज़े लिखा गया है कि 18 जो खोल वहाँ से जगह से बरामद हुए उनको 72 घंटे के बाद फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी अहम इस रिपोर्ट के अंदर बात कही गई है कि उसामा सत्ती की गाड़ी पर 22 गोलियों की बौछार की गई। उसामा सत्ती की लाश को पुलिस ने रोड पर रखा जबकि पुलिस कंट्रोल ने 112 को गलत एड्रेस बताया। उसामा के कत्ल को 4 घंटे फैमिली से छुपाया गया। ये बड़ा अहम मामला है, यानी कि जब ये वाक़या हुआ, वाक़े के बाद जो रेस्क्यू को कॉल की गई उसको भी गलत एड्रेस बताया गया, यानी कि उस जगह का एड्रेस नहीं बताया गया और जो उसामा की फैमिली थी उनको इस वाक़े से जो है बेखबर रखा गया और 4 घंटे के बाद जो है उनको इत्तला दी गई। इसके साथ साथ मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि जुडिशल कमीशन रिपोर्ट जो है इसमें ये लिखा है कि उसामा सत्ती को पुलिस ने बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया। उसामा सत्ती की जो रुकी हुई गाड़ी पर एक नहीं बल्कि 4 अतराफ से 22 गोलियों की बौछार की गई। यानी कि इसमें वाज़े कहा गया है कि जो गाड़ी थी वो खड़ी थी और उसको चारों अतराफ से जो है फायरिंग की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एहलकारों ने बैठकर और कुछ ने खड़े होकर फायरिंग की। मौका वारदात पर असले से लैस पुलिस एहलकार इख्तियार के नशे में जो है नहत्ते शहरी पर गोलियां चलाने के बाद इंतहाई खुश थे। कितनी अफसोसनाक बात है कि पुलिस एहलकार जो है इस नत्ते नौजवान उसामा नदीम के ऊपर जब फायरिंग कर रहे थे तो वो बहुत खुश थे। ये भी जो है इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पे ये लिखा गया है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में आने वाले ड्यूटी ऑफिसर तहकीकाती टीमें भी अपने पेटी भाइयों के साथ मिल गईं। ज़ख्मी उसामा को अस्पताल ले जाने के बजाय सड़क के किनारे रख दिया गया। कितनी अफसोसनाक बात है कि जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचे मौके पर और
وہ بھی جو ہے پولیس کے ساتھ مل گئے اور پولیس نے اسامہ کو ریسکیو کروانے کے بجائے اس کو سڑک پر رکھ دیا. اور یہ بھی آگے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جائے وقوع پر جو چاروں اطراف جو ہے پولیس کی گاڑیاں لگا دی گئیں تاکہ لوگ یہ منظر نہ دیکھ سکیں. پھر اسامہ ستی کی موت کا انتظار کیا گیا. اس دوران 15 کنٹرول روم نے ریسکیو 112 کو جائے وقوع کی غلط لوکیشن جو ہے دی. بڑی افسوسناک واقعہ جب گولیاں لگیں اور اسامہ ستی اس وقت بھی زندہ تھے اور ان کو جب اٹھا کر سڑک پر رکھ دیا گیا اور چاروں اطراف جو ہے پولیس کی گاڑیاں لگا دی گئیں کہ کوئی یہ واقعہ دیکھ نہ سکے اور نہ ہی اس کو ریسکیو کیا گیا اور اسامہ ندیم ستی کے مرنے کا انتظار کیا گیا. بڑے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکے. کتنی جو انتہا ہو گئی ظلم کی کہ ایک نہتے نوجوان پہ فائرنگ کر کے جو ہے اسے پہلے مارا گیا, پھر اس کے مرنے کا انتظار کیا گیا, اس کو ریسکیو بھی نہیں کروایا گیا. اگر جس طرح پولیس دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ واقعہ جو ہے ایک مطلب نہ چاہتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا, یعنی کہ پولیس نے جو اسامہ کے اوپر فائرنگ کی وہ یہ نہ جانتے ہوئے کہ شاید یہ کوئی جس طرح ڈکیتی کی واردات میں ملوث تھا, اس طرح جو ہے وہ پکچر پیش کی تھی. لیکن جو JIT رپورٹ کے حقائق ہیں اس میں بڑے ہی تہلکہ خیز اور افسوسناک چیزیں جو ہے منظر عام پر آئی ہیں. اور جس طرح یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ اس اسامہ ندیم ستی کو سڑک پر رکھ کر اس کی موت کا انتظار کیا گیا. اس میں مزید جو چیزیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کے مطابق جو سینئر آفیسر کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا اور قتل کو 4 گھنٹوں تک اسامہ کے خاندان سے چھپایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی آفیسر بھی جو ہے معاملے کا حصہ بن گیا. اس نے جائے وقوع کی کوئی جو ہے تصویر یا ویڈیو نہیں بنائی. جو جائے وقوع پر تحقیقاتی آفیسر وہاں پہنچا اس نے نہ تو کوئی تصویر بنائی نہ ہی کوئی اس واقعے کی جو ہے ویڈیو بنائی. گولیوں کے 18 خول کو 72 گھنٹے کے بعد فرانزک کے لیے بھیجا گیا. موقع پر پہنچنے والے پولیس آفیسر نے مل کر جو ہے ثبوت مٹانے کی کوشش کی اور IG اسلام آباد نے معاملے پر کچھ نہیں کیا. IG اسلام آباد تھے جو اس سے قبل جن کو جو ہے عہدے سے یہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کو تبدیل کر دیا گیا, انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر کچھ نہیں کیا. یہ بھی جو ہے JIT رپورٹ میں جو ہے واضح جو ہے لکھا گیا ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ کو جو ہے سپیز سے متعلق کچھ علم نہ ہوا, یہ بھی جو ہے اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے. اور مزید اس کمیشن نے اسلام آباد میں پولیس کے نظام کا جو ہے ارسر نو جائزہ لے کر جو ہے نفسیاتی تربیت اور SOPs کے اطلاق اور تمام کالے شیشوں والی گاڑیوں کے جو ہے پرمٹ کینسل کرنے کی بھی جو ہے اس حوالے سے سفارش کی گئی ہے. یہ تمام جو ہے تہلکہ خیز جو انکشافات اس رپورٹ میں کیے گئے ہیں, بڑے ہی افسوسناک یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور جس طرح پولیس نے اس تمام ثبوت مٹانے کی کوشش کی اور اس واقعے کو ایک ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی, الحمدللہ جس طرح میڈیا نے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے لوگوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو JIT جو رپورٹ ہے اس کو بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے. اور کیونکہ اگر یہ صرف پولیس آفیسر اس میں اگر JIT میں ہوتے تو شاید یہ رپورٹ اس طرح صاف شفاف نہ ہوتی, کیونکہ اس میں ISI اور IB کے پروفیشنل لوگ بھی اس میں موجود تھے اور انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے یہ رپورٹ مرتب کی ہے جس میں تمام چیزوں کو واضح طور پر لکھا گیا ہے. یہ معاملہ جو ہے اب وزیر اعظم تک پہنچ چکا ہے. وزیر اعظم نے اس جوڈیشل انکوائری رپورٹ کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد بڑا سخت حکم دیا ہے اور انہوں نے وزیر داخلہ کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ جو آفیسرز اس میں ملوث تھے ان کو فوری طور پر جو ہے عہدے سے ہٹایا جائے. اور اس حوالے سے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ اس میں جو ATS کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے SP ہیں ان کو ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نائٹ ڈیوٹی پر SP انویسٹیگیشن تھے ان کو بھی جو ہے ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نائٹ ڈیوٹی پر DSP جو تھے
ان کو بھی ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو اس روشنی میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے ان آفیسرز کو ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور وزارت داخلہ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے، کیونکہ یہ معاملہ اب عدالت میں بھی ہے، اور یہ جو جوڈیشل انکوائری رپورٹ ہے یہ اب عدالت کے سامنے رکھی جائے گی، اور یقیناً اس رپورٹ کی روشنی میں جو ہے اسامہ ندیم کو انصاف مل سکے گا، کیونکہ یہ ایک بڑی مفصل رپورٹ ہے۔ لوگ خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید جے آئی ٹی رپورٹ میں ایک بار پھر جو ہے پولیس آفیسرز یا پولیس اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جو انکشافات کیے گئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ بڑے مخلصانہ طور پر یہ جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے اور اس میں جو نکات شامل کیے گئے ہیں، یقیناً اس کیس میں جو ہے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام چیزیں میں نے آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں۔ جب اب کیونکہ اس کیس کی سماعت ہوگی تو یہ رپورٹ جو ہے عدالت کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس رپورٹ کے اوپر کیا کہتی ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ بڑا ہی افسوسناک اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل کو ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے، اور جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد مزید جو چیزیں سامنے آئی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیس آفیسر کوئی انسان نہیں، کہ کوئی درندے ہیں جنہوں نے اس طرح کا واقعہ کیا، اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ تو آج کے لیے ناظرین صرف اتنا ہی۔ آپ کومنٹ باکس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ثاقب عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔